وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. استاد محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آج نصف سے زائد مدت اپنی مکمل کر چکا ہے، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے مطابق کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا، ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب امت مسلمہ پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا تو اس کی فرضیت کی آیت کا سیاق ہی یہ بتلاتا ہے کہ امت کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ اس حکم کو نازل کیا. پہلے ان کے سب سے معزز اور محبوب خطاب سے ان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ ایمان ہی بندے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اہل ایمان کو خطاب کیا، اور اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی اس فریضے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور اگر پچھلی امتوں کے روزوں کی تاریخ پر ہم نظر کریں تو ان کے یہاں پابندیاں ہم سے زیادہ تھیں، روزے کی مشقتیں ہم سے زیادہ تھیں، اور روزے کے آداب ہم سے سخت تھے. ان سختیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنی اور رکھنا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں، اور روزے کے اندر بہت ساری جو سختیاں دوسری امتوں پر لازم تھیں ان کو اس امت سے ختم کر دیا. کما کتب علی الذین قبلکم علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. آیت کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے یہی اصل پیغام ہے رمضان کا. یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور اس کا مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا. رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو عادت ہم رمضان میں ڈالتے ہیں یہی مومنانہ اوصاف ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نام سے آپ کو پکارا ہے روزے کی فرضیت کی خبر دینے کے لیے، اہل ایمان کے یہی اوصاف ہیں جو ہم رمضان میں اپناتے ہیں۔ دین کے کاموں کی طرف سبقت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان بچانا، نیکیوں کی طرف لپکنے والا بن جانا، برائیوں سے بچنے والا بن جانا، بہت سارے ایسے اعمال جو سال کے بقیہ دنوں میں ہم نہیں کر پاتے ان کی پابندی کی کوشش کرنا، یہی تقویٰ کا مفہوم ہے۔ تقویٰ کا جب ہم معنی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، یہ تقویٰ کا عام مفہوم ہے، لیکن اگر اس کے تفصیلی معنی پر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے غصے، اللہ کی سزا، اللہ کی ناراضگی کے درمیان ایک ڈھال بنا لے، جس ڈھال سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی گرفت سے بچاتا رہے۔ تو جب بندے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر اللہ تبارک تعالی ہماری پکڑ کر لے، ہمارا مواخذہ کر لے، ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر دے، تو ہمارا ہر قدم اللہ کی طاعت اور بندگی کے لیے اٹھے گا، اور یہی تقویٰ کا معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تقویٰ کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو کبھی تقوی کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ میں نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا اس کی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کی ہیبت اپنے دل میں رکھے، اللہ کے گرفت کی ہیبت اپنے دل میں رکھے، اللہ کی ناراضگی کا خوف اسے ستاتا رہے، اور ادنا سے ادنا برائی بھی اس سے سرزد نہ ہونے پائے، اور اسی کی کوشش ہم رمضان میں کرتے ہیں، ایک دم فرشتہ صفت بن جانے کی۔ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ اگر اس پیغام پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں نظر کریں تو سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم تغلق منہا باب، تو جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وغلقت ابواب النار فلم تفتح منہ باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے پھر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، وصفدت الشیاطین، سرکش اور بہکانے والے، انسانوں کو نیک اعمال سے پھیرنے والے جو شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری خواہشات نفسانی کا، شیطان کے وسوسوں کا ہمارے اوپر زیادہ بس نہیں چلتا، ہم کسی بہکاوے میں آئے بغیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلتا، شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے آگے بڑھو۔ ہمارا زبان حال اور زبان قال دونوں یہی ہوتا ہے، مطلب ہم اپنے عمل سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کریں گے۔ شروع مہینے میں ہم اس پر قائم بھی رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مہینہ جاتا ہے ہماری ہمت پست ہونے لگتی ہے، ہمارا حوصلہ جواب دینے لگتا ہے، ہماری وہ پہلے جیسی تندہی باقی نہیں رہتی،
اور دھیرے دھیرے ہم سے ان اعمال میں سستیاں سرزد ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے محبوب وہی عمل ہے جو بندہ لگاتار ہمیشہ کرتا رہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی عمل ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ رات بھر کا قیام اللیل کریں، اگر سال بھر پابندی کے ساتھ چند ساعت کا قیام اللیل آپ کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اگر آپ کسی نیکی پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دن بھر رہبانیت کی طرح عبادت کر لیں اور دوسرے دن اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھے کہ آج کچھ نہ کریں، کل تو بہت کچھ کر لیا۔ تو یہ جو فلکچویشن ہے، یا جو ہم لوگ کہتے ہیں شارک ٹیتھ بنانا، یہ شارک ٹیتھ بنانا اسلام میں نہیں ہے کہ کبھی کم کبھی زیادہ۔ عمل ایک ڈھرے پر یکسانیت کے ساتھ جس پر آپ ہمیشہ قائم رہ سکیں اتنا ہی عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تندرست انسان تھے، روزہ رکھنے کی بہت طاقت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے کتاب الصیام میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پوچھا کتنا روزہ رکھوں؟ نفل روزوں کے متعلق پوچھ رہے، رمضان کے روزوں کے نہیں، کتنا نفل روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے سے 3 دن کا روزہ رکھ لو۔ کہا کہ انی اطیق اکثر من ذلک، اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ کہا کہ فصم یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لو۔ کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو، یہ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام ایسا ہی روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جس نے روزہ رکھا فلا صام ولا افطر، اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار، یعنی کہ وہ اس کے جسم کی ایک عادت بن جائے گی کہ اس کو ایک کھانا طلوع آفتاب سے قبل اور ایک کھانا غروب آفتاب کے بعد ملے گا، تو یہ اس کی عادت بن جائے گی، پھر اس کے اوپر روزے کی مشقت نہیں رہے گی، تو گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، وہ ایک اپنے جسم کے میٹابولزم کو ڈھال لیتا ہے، اسی پر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بڑھی، کمزور ہو گئے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا شاق گزرنے لگا، انہوں نے یہ روایت بیان کی اور حسرت کا اظہار کیا کہ لیتنی قبلت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو قبول کر لیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے بندے متقی بن جائیں۔ طبیعت میں فطور آنا یہ انسانی ضمیر کا خاصہ ہے۔ ہم انسان ہیں تو عبادتوں میں ہم سے فطور واقع ہوگا، کمی آئے گی، کیونکہ اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو عبادت میں کبھی سستی سے دوچار نہیں ہوتی، اور وہ ہیں اللہ کے مقرب فرشتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، راتوں دن اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ان سے کوئی سستی لاحق نہیں ہوتی۔ تو جب سستی آئے تو ہمیں اللہ کے ان احکام پر نظر کرنی چاہیے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے اور پورے امت کو مراد لے کر کے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، سورہ کہف جو ہم لوگ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا، کہ نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے جما کے رکھیں جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے پکارتے ہیں، اور ان سے چشم پوشی مت کیجیے، انہی کے ساتھ رہیے اور انہی کو اپنا ہمنوا اور ساتھی بنائیے۔ آپ دنیاوی زیب و زینت چاہتے ہیں، نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ باقی رہنے والے اور زیادہ اجر و ثواب والے اور امید لگانے کے لائق ہیں کہ اللہ ان پر اجر و ثواب دے گا۔ جب سستی لاحق آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قول ایام معدودات پر غور کر لیجئے کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اس پر کوئی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کل ہم رمضان کی آمد کے منتظر تھے، رمضان آنے والا ہے، شعبان المعظم چل رہا تھا، رمضان کی رویت کی تحقیق ہوئی اور آج 15ویں رمضان ہے
آنے واحد میں یہ 15 دن کیسے گزر گئے کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو نیکی کے موقع ہوتے ہیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے کلام مجید کے اندر حکم دیتا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اے نبی، اس سے آپ اخروی زندگی کی جستجو کیجیے۔ اللہ نے آخرت کو مقدم رکھا، اور دنیا میں جو اپنا حصہ ہے اس کو آپ فراموش مت کیجیے۔ دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے بعد ذکر کیا، تو ہونا یہی چاہیے کہ سال کے ہر دن فکر آخرت ہمارے دامنگیر رہے اور اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہوں۔ لیکن جب نیکی کے مواقع آئیں تو ہماری محنت اور ہماری کوشش اور ہمارے اعمال اور زیادہ ہوں نیکیوں والے، اور جیسے جیسے دن گزریں ویسے ویسے ہمارے عمل میں اور اضافہ ہوتا جائے۔ تو جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص اہتمام کرتا ہے کہ ایک پکارنے والا فرشتہ اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ ہم نے شروع میں تو آگے بڑھ کے دکھلایا، لیکن یہ کیسا ہمارا عزم ہے جو چند دنوں میں ٹوٹ جائے۔ ثابت قدمی، یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ نیک عمل پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعیین سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا کہ آپ جس رات کی تلاش میں وہ ابھی آگے ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو اعتکاف کرتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں وہ بھی اور اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ وہ رات ابھی آگے ہے۔ عشر اوسط میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا کہ وہ رات ابھی آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنا اعتکاف جاری رکھے، جس رات کی ہمیں تلاش ہے وہ بھی آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر اسی پر مداومت برتی جب آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی راتوں میں ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتا ہے ایام کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اب جو بچے ہوئے ایام ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور ہمیں فکر یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہم سمیٹ سکیں اتنی نیکیاں ان بچے ہوئے دنوں میں سمیٹ لیں۔ دنیا جینے کے لیے بہت موقع ہیں، لیکن اگر نیکیوں کے موقعوں پر بھی جہاں نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہو ہم دنیا سمیٹنے میں لگ گئے تو ان ایام کے گزرنے کے بعد کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف ہائے دنیا کرتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی نیکیوں سے نواز، خیر و برکت سے نواز، اور آخرت کی بھی بھلائی اور کامیابی سے نواز، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جب اللہ کا فرشتہ پکار کے کہہ دیتا ہے کہ برائی کے متلاشی رک جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے ہر رات کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ رب العزت جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ ہمارا حق کب بن سکتا ہے؟ جب ہم عبادت میں مصروف رہیں، ہمارا ناطہ عبادت سے قائم رہے، مسجد میں قیام اللیل کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر اپنے اعضاء و جوارح، آنکھ، کان، ناک، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور غیبت
اور گالی گلوج اور لایعنی باتوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، یا پھر قیام اللیل اور تلاوت و تہجد میں شباشی کرتے ہوئے، تو ہم اللہ کے عتقاء میں اپنا شمار کرا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، بازار کی طرف ہو گیا، تو ہم اس خیر سے، اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جو بھی نیکیوں کے موسم ہیں، جیسے کہ عشر ذی الحج یا جمعہ کا دن، تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب میں خیر اس کے بالکل آخر حصے میں رکھا ہے۔ آپ جمعہ کا دن دیکھ لیجئے، اس کی جو قبولیت، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، وہ آخری ساعت میں ہے دن کے۔ ایام عشر کو دیکھ لیجئے، ذی الحجہ کے 10 ایام کو، ذی الحجہ کا پورا عشرہ سال کا سب سے اچھا عشرہ ہے، اس کے دن سال کے افضل ترین ایام ہیں، اور ان میں سب سے بہتر دن یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی بہترین راتیں ہیں، وہ بھی آخر میں ہیں۔ تو اگر آخر میں ہم بجائے اس کے کہ چاق و چوبند بنیں، اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، تو یہ ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ہے، اور بہت بد نصیبی ہے کہ ہم اس موقع کو پائیں اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر وارد ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، تو صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگا آپ کا یہ عمل۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ آج سے پہلے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے؟ تو کہا کہ ہاں، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ اس آدمی کو خسارہ لگے، اس کی ناک مٹی سے لگے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ کی ذات مبارکہ پر درود نہ پڑھے۔ محروم ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص۔ اور پھر تو کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کی بھی ناک مٹی سے لگے، اس کو خسارے کا سامنا ہو۔ من ادرک ابواہ عندہ الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس کے والدین، 2 کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اس کے پاس کبر سنی کو، بڑھاپے کو پہنچیں، فلم یدخلہ الجنہ، وہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکیں، ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر لے، ایسا آدمی بھی خسارے سے دوچار ہو۔ اور تیسری بات جبریل امین علیہ السلام نے کہی، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، کہ ایسا شخص بھی خسارے سے دوچار ہو جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور پھر رمضان کا مہینہ اس سے رخصت بھی ہو گیا اور وہ شخص اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ نیکی کے یہ چند ایام، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایام معدودات کہا ہے، ہم پر سایہ فگن ہو اور اللہ کا بھرپور انعام ہو ہمارے اوپر کہ ہمیں اس کے دن میں روزے رکھنے اور رات میں قیام کی توفیق ہو، اور پھر ہماری توجہ ان دونوں حدیثوں پر نہ ہو کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے اجر و ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جس نے رمضان کی راتوں کا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اس نے یہ ہمارے لیے خیر و برکت کے طور پر مشروع قرار دیا ہے اور اس پر بے تحاشا اجر و ثواب رکھا ہے، اس امید سے رمضان کا قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر
ہم ان دونوں حدیثوں پر نظر رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور ہماری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہوتی ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ لا اقول الف لام میم بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، الی 700 ضعف 700 گنا تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام 2 اور میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی اگر صرف الف لام میم جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اس کا سورہ بقرہ کے پہلے 3 حروف مقطعات میں پڑھتا ہے تو 30 نیکی پاتا ہے۔ تو اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی نہیں بناتے، بلکہ ہماری حالت چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اب بھی اپنی غفلت سے جاگنے کی بات ہے کہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہوں اور اس کوتاہی سے اپنے آپ کو نکالیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ان بقیہ ایام کو جو اس مہینے کے بہترین ایام ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہو کہ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ رات میں تہجد گزاری کرنے والے کتنے ایسے ہیں جن کو ان کے تہجد گزاری سے سوائے شب بیداری کے علاوہ اور کوئی حصہ، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے آرام اور راحت کو، اپنی نیند کو تج کر رات میں جاگتا رہے، اور اس جاگنے کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے، بلکہ صرف مشقت اور پریشانی ہی اس کے حصے میں آئے۔ ہمیں اللہ کے عطا کردہ ان قیمتی ایام کو غنیمت جاننا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیاوی امور کے لیے اتنا ہی وقت نکالیں جو ہماری شب و روز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ دنیا میں مشغول ہو کر یا اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر ان بابرکت ایام کو ضائع کرنے سے بچیں، اور اپنے آخرت کی فکر کریں، اور اپنی مغفرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جنت کے مستحق ہونے کی تگ و دو میں لگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور کلمہ اخلاص، کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔